بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی حاملہ تھی جب میں نے اسے غصے میں دھکا دیا جس کے باعث بچے کے ساتھ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے یہ غم بہت بڑا تھا کیونکہ میں اسے بہت محبت کرتا تھا۔ جب سے میں نے گھر پر جانا چھوڑ دیا، میں نائٹ کلب میں آج پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک نقاب پوش ناچنے والی آئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کیونکہ وہ تو بالکل میری بیوی کی طرح تھی۔ لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ میرا وہم ہے کیونکہ یہ لڑکی تو میری شادی سے پہلے سے یہاں پر ناچتی ہے۔ لیکن میں بری طرح بے چین تھا، اسی لیے اس کا گھر ڈھونڈا، وہاں چلا گیا۔ دروازہ بجایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو واقعی میری… آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ میری کوئی بات نہیں سنتے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر میرے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عالیہ غصے میں کہنے لگی۔ اس کے شوہر نے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عالیہ، میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ایک اور بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے لحاظ نہیں کرنا، اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینا ہے تمہیں۔ وہ بھی غصے میں تھا اور یہ دونوں ہی غصے میں ایسا کرتے تھے۔ احسن، سیدھی بات بتائیں، مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں؟ اسی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ سیدھی طرح کیوں نہیں بتا دیتے؟ دل بھر گیا ہے مجھ سے۔ وہ اس کا منہ اپنی طرف کرتی ہوئی بولی، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ میری بات سنائی نہیں دیتی تمہیں؟ اس کے بعد ایک لفظ بھی مت نکالنا منہ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکل جاؤ کمرے سے۔ احسن نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ عالیہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ احسن غصے میں اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں عالیہ کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں؟ وہ ایسی تو نہیں ہے، پھر میں کیوں اسے ایسا سمجھ رہا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود سے باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا پر کوئی اس کی یہ باتیں سن کر جل رہا تھا۔ پوری رات عالیہ کمرے میں نہ آئی۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ حیران تھا، وہ دونوں جتنا بھی جھگڑ لیتے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عالیہ کمرے میں نہ آتی، پر آج نہیں آئی تھی۔ فجر کا وقت تھا، نیند سے اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ عالیہ کو بلانے کے لیے کمرے سے نکلا پر کمرے سے آتی عالیہ کی آواز سن کر وہیں جم گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا عالیہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے گی۔ اسے غصہ آنے لگا۔ وہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کھڑی اس کی ماں ایک دم سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ عالیہ کو غصے میں دیکھنے لگا۔ احسن، جو آپ نے سنا وہ… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، احسن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میری طرف سے اجازت ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم تھی ہی غلط۔ میں تمہیں ٹھیک سمجھ کر خود کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا، پر اب آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا۔ چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ غصے میں یہ کہہ کر باہر جانے لگا۔ عالیہ نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ احسن، میری بات تو سنیے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بار میری بات تو سنیں۔ اس نے احسن کا بازو پکڑا۔ احسن نے اسے دھکا دیا۔ وہ ایک دم سے فرش پر گر گئی اور چیخنے لگی۔ احسن آنکھیں پھاڑے اس کے تڑپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ عالیہ، عالیہ آنکھیں کھولو۔ عالیہ سوری عالیہ، عالیہ آنکھیں کھولو۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے گال تھپا رہا تھا، پھر اچانک سے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ پیچھے سے اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پار عالیہ تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، اور ایسا بے ہوش ہوا کہ پورے ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ ہر چیز کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ پاس کھڑی نرس اسے لیٹے رہنے کی تلقین کرنے لگی پر وہ اٹھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں آ گئی۔ اماں، مجھے عالیہ کے پاس جانا ہے۔ میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے عالیہ کے پاس لے چلیں۔ وہ پریشان ہوتا ہوا بولا۔ بیٹا تم لیٹے رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم آرام کرو۔ اس کی ماں پیار سے کہنے لگی۔ اماں، عالیہ گری تھی، آپ جانتی ہیں، مجھے اس کے پاس جانے کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر عالیہ ہوگی تو تم اس کے پاس جاؤ گے نا؟ مر چکی ہے عالیہ، خود ہی تم نے اسے مار دیا۔ اس کی اماں غصے میں کہنے لگی۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
نہیں عالیہ ایسے نہیں کر سکتی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ عالیہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی عالیہ مجھے چھوڑ کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ وہیں گر گیا اور اس کی ماں اسے دیکھنے لگی۔ اسے جب بھی ہوش آتا وہ عالیہ سے ملنے کی ضد کرتا۔ اس کی اماں پریشان ہو گئی، وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ مر گئی ہے۔ اسے ٹھیک ہونے میں 2 مہینے لگ گئے۔ 2 مہینے کے بعد وہ واپس گھر آیا، پر وہ گھر اسے کھانے کو دوڑتا۔ سارا دن ساری رات بے چین سا پھرتا رہتا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آتی کہ وہ کدھر جائے۔ آج بھی وہ بے چین سا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کے دوست کی کال آئی۔ ہیلو یار احسن، ہم سارے دوست نائٹ کلب جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مل کر چلتے ہیں۔ احسن نے انہیں ملنے کو منع کیا، پر وہ پھر بھی اسے لینے آ گئے۔ وہ بھی بے چینی کی حالت میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ کلب میں ہر طرف شور شرابہ تھا، پر وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہاں ایک ڈانسر آئی، وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ تو ناچنے میں مصروف تھی، سارے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ لڑکی ناچنے والی ہو کر منہ کیوں چھپا رہی ہے؟ وہ حیرت اور تجسس سے اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی آنکھیں دیکھتا ہوا اس کی طرف جانے لگا۔ اس کے دوست نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ابے پاگل ہو گئے ہو، اگر اس لڑکی کے قریب گئے نا تو یہاں کی سیکیورٹی تجھے اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے اس ڈانسر کے پاس جانے کی بھی۔ اس کے دوست نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھایا۔ یار یہ لڑکی مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، میں اسے جانتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ اس پر نظریں جمائے بولا۔ ابے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہاں اجازت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی۔ غلطی کر بیٹھے جو تجھے ساتھ لے آئے، تم تو ہو ہی پاگل، لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا دوست غصے میں بولا، پر احسن مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈانس کرتے ہوئے رنگین بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ اس لڑکی کی نظر اچانک احسن پر پڑی۔ اس نے احسن کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ سب اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یار دیکھو نا، وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی، وہ بھی مجھے جانتی ہے، تبھی تو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی ہے۔ ایک بار مجھے اسے ملنا ہے، تم بات کرو نا کلب والوں کے ساتھ، بس ایک بار یار۔ وہ بے بسی سے اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اچھا ایک بات تو بتا، وہ تیری لگتی کون ہے جو تو اس سے ملنے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ اگر بتائے گا تو تبھی میں بات کروں گا۔ وہ تمہاری لگتی کیا ہے، کچھ بتا تو صحیح۔ اس کا دوست غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ یار مجھے وہ عالیہ لگ رہی ہے، اس کی آنکھیں بالکل عالیہ جیسی ہیں، وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگا۔ اور اس کے دوست کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ابے تو پاگل ہو چکا ہے یار۔ پہلی بات عالیہ مر چکی ہے، دوسری بات جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، کبھی کلب والے تمہیں اس سے ملنے نہیں دیں گے۔ اس کا دوست سمجھاتا ہوا بولا، پر وہ مسلسل اس لڑکی سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ یار احسن، یہ لڑکی پہلے بھی یہاں ناچتی ہے جب عالیہ تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ ہاں اگر عالیہ پہلے آتی تھی تو پھر ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں کلب والوں کو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس سے ملنے دیں، یہ اس کا شوہر ہے۔ اس کے دوست نے اس کی ایک دم سے زبان بند کروا دی۔ یار تم کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ وہ عالیہ لگ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ پہلے بھی آتی ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کے دوست اسے کلب سے نکال کر باہر لے آئے۔ ابے یار ہمیں احسن کو نہیں لانا چاہیے تھا، پہلے یہ پاگل ہوا پڑا ہے، اوپر سے ہم اسے کلب میں لے کر آ گئے۔ شکر ہے ملنے نہیں چلا گیا تھا اس لڑکی کے پاس، ورنہ کلب والے ہم سب کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے۔ سارے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی۔ احسن تمہارا گھر آ گیا ہے۔ اس کے دوست نے اس کا کندھا تھپک کر اسے ہوش میں لایا، جو نہ جانے کس سوچ میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بے جان سے قدم اٹھاتا گاڑی سے اترا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ سامنے اس کی اماں پریشان سی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر گویا ان کی جان میں جان آئی۔ احسن میرے بچے، تم کدھر تھے؟ اتنی رات تک کون باہر رہتا ہے؟ پہلے تو کبھی اتنی رات تک باہر نہیں رہے۔ اس کی اماں اس سے پوچھنے لگی، پر وہ تو بہرا بنا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تو گویا دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ میں کیوں عالیہ کے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ میں کیسے اس رات والے اس کے الفاظ بھول سکتا ہوں جو وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی؟ وہ مجھے کیا سمجھتی تھی؟ میں تو اس کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، پھر میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوں؟ وہ پریشانی کے عالم میں خود سے ہی باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ رات کے نہ جانے کس پہر تک خود سے باتیں کرتا رہا۔ اگر کوئی
اسے یوں دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا۔ وہ بالکل ہی پاگل تو اب لگ رہا تھا۔ اگلے دن پھر سے وہ کلب چلا گیا۔ آج وہ اکیلا آیا تھا، دوستوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل اس لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس لڑکی کا نقاب اتار کر اس کا چہرہ دیکھ لے، پر وہ بے بس تھا اور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نہ ہٹی۔ ارے واہ بھائی، آج پھر آئے ہوئے ہو، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اب اس ناچنے والی سے نظریں ہٹا بھی لے یار، نہیں ہے وہ تیری بیوی؟ اس کا دوست اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس نے ایک دم سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ کیا میں تم لوگوں کو کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ آج میں خود آیا ہوں، اور ہاں ایک بات میں بتا رہا ہوں، میں اس لڑکی کو دیکھ کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ یار تجھے نا تیری بیوی کی جدائی نے پاگل کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی تمہاری شادی سے پہلے سے یہاں پر ڈانس کرتی تھی، ابھی تک کرتی ہے، پھر تمہیں یہ کیوں تمہاری بیوی لگتی ہے؟ وہ مر چکی ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اور تم وہ باتیں بھول گئے جو وہ اس رات تمہارے بارے میں بول رہی تھی؟ اس کا دوست مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ تم کیسے جانتے ہو اس رات کے بارے میں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری بیوی اس رات میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ایک دم سے اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دوست گھبرا گیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط بات کر ڈالی ہے۔ بتاؤ نا مجھے، تم کیسے جانتے ہو اس بارے میں؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ اس کی طرف غصے میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ مجھے بس پتہ چل گیا، میں تمہیں ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا دوست بھی غصے میں بولا۔ تم کچھ تو جانتے ہو جو مجھ سے چھپا رہے ہو، سیدھی طرح بتا دو مجھے۔ وہ اپنے دوست کو گھورتا ہوا بولا۔ ابے تم خود ایک پاگل انسان ہو، تمہیں میں کیا بتاؤں؟ تم یہ یاد رکھو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو اور بچے کو مارا ہے۔ اس سے زیادہ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ وہ احسن کی بے عزتی کرنا شروع ہو گیا۔ تم اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے کہ میری بیوی کیسے مری یا میں نے اسے مارا؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا تم میرے گھر کے معاملات میں دخل دو۔ خود پر قابو رکھو، آئی سمجھ، ورنہ یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ احسن غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ احسن کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ احسن اسے دیکھ رہا ہے، وہ پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ احسن غصے میں کلب سے باہر نکل آیا۔ سڑکیں بالکل سنسان تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اپنے دوست کی باتیں گونج رہی تھی۔ یہ کیسے جانتا ہے وہ سب باتیں؟ وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں۔ اس رات میرے سوا اماں تھیں جن کو یہ باتیں بتاتی، پر اماں کیسے بتا سکتی ہیں؟ اماں کو میرے دوست کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کلب میں ناچنے والی لڑکی کیوں مجھے عالیہ جیسی لگتی ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھے عالیہ کی یاد دلاتا ہے؟ کیوں میں ایسے ہی دیکھتا رہتا ہوں؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی پریشانیوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پوری رات سڑکوں پر گھومتا رہا۔ صبح کے وقت وہ گھر گیا۔ اس کی اماں ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ بھی کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اتنی دیر سے کون گھر آتا ہے؟ تم رات بھر کدھر تھے؟ اس کی اماں اس سے پوچھنے لگی۔ اماں، کیا میرے بعد آپ نے کسی کو اس رات کے بارے میں ہونے والی باتیں بتائی تھی؟ وہ اپنی ماں سے تجسس سے پوچھنے لگا اور اس کی ماں کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، میں کیوں کسی کو بتاتی؟ وہ تو ہمارے گھر کی بات تھی نا بیٹا، اور بچی نے غصے میں کر دی تھی۔ تم کیوں اس بات کو ابھی تک لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ چھوڑ دو وہ باتیں، وہ بیچاری تو مر گئی ہے، تم اسے معاف کر دو اب۔ اس کی ماں ہمدردی سے کہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اماں، اگر آپ نے کسی کو بات بتائی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں، یہ بات گھر سے باہر کیسے نکلی؟ میرے علاوہ یا آپ کو پتا تھی یہ باتیں یا عالیہ کو؟ اور عالیہ تو مر چکی ہے اور میں نے اس بات کا ذکر باہر نہیں کیا، تو پھر یہ بات باہر کیسے نکل گئی؟ مجھے کچھ بتائیں ماں، پلیز بتائیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا اور اس کی اماں بات بدلنے لگی۔ بیٹا، تم ساری زندگی ایسے تو نہیں گزار سکتے۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اب تمہاری شادی کر دو۔ میں جانتی ہوں عالیہ سے تم بہت محبت کرتے تھے، تم اسے بھول نہیں سکو گے، پر تمہیں زندگی میں آگے بھی تو بڑھنا ہے، زندگی تو رک نہیں سکتی نا۔ اس کی اماں اسے سمجھانے لگی، پر وہ اپنی اماں کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا، جہاں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی اماں
اس سے کچھ تو چھپا رہی ہے۔ اما، آپ میری شادی کا ذکر چھوڑیں، مجھے سیدھی سیدھی بات بتائیں۔ ویسے آپ میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی کیا؟ میری بیوی کو دفن بھی کر دیا تھا، مجھے اپنی بیوی کا منہ تک دیکھنے نہیں دیا۔ جانتی ہیں، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے آخری ملاقات بھی نہیں کی، اور اگر اس رات میری بیوی سچ میں میرے بارے میں وہ الفاظ غصے میں کہہ رہی تھی تو پھر وہ ایسے الفاظ آپ سے کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی اماں کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کی اماں کا گھبراہٹ سے برا حال ہو گیا، ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جا کر سو جاؤ میرا بیٹا۔ اس کی اماں اس نے نگاہیں چرا کر بولی۔ وہ بھی کمرے میں چلا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اس ناچنے والی کی آنکھیں آ جاتی، کبھی اپنے دوست کی باتیں گونجتی۔ وہ اپنے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک ڈائری پر گئی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جہاں تک اس کا خیال تھا، عالیہ کو ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن پھر اس نے لکھنی چھوڑ دی تھی۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جان سکا تھا کہ اس نے ڈائری لکھنی کیوں چھوڑ دی تھی۔ وہ ڈائری پڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند صفحے ہی پڑھے تھے کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ڈائری بند کی اور گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ ڈائری سائڈ پر رکھ دی۔ اگر وہ ایک لفظ اور پڑھتا تو شاید اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ سوچتے سوچتے وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ اگلے دن وہ کام پر چلا گیا۔ رات گھر آنے کے بجائے وہ کلب چلا گیا۔ وہ حیران تھا کہ آج وہ ناچنے والی نہیں آئی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے وہ ناچتی ہوئی آئی۔ احسن غور سے اس کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ یہ اس کی آنکھوں کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ یہ روتی کیوں رہی ہے؟ عالیہ کی آنکھیں بھی تو رونے کے بعد ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ یہ کیوں مجھے اپنی عالیہ لگتی ہے، اور یہ روتی کیوں رہی ہے؟ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھا۔ اچانک اس ناچنے والی کے پاس ایک لڑکی آئی اور آہستہ سے اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ ناچنے والی گھبراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دوست تھا۔ سوری یار، مجھے تم سے کل ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم تو جانتے ہو نا، میری ایک کزن عالیہ کی دوست تھی، تو عالیہ نے مرنے سے پہلے اسے یہ بات بتائی تھی۔ میری کزن نے مجھے بتائی تو کل میں نے غصے میں تمہیں بتا دی، اور تم غصہ ہی کر گئے تھے۔ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ احسن بار بار اس جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو مڑ مڑ کر احسن کو دیکھ رہی تھی، پر اس کا دوست اس کے گلے سے لگ گیا تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے۔ وہ اپنے دوست کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی اور احسن بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں، جیسے وہ احسن کو کہہ رہی تھی کہ تم پاس کیوں نہیں آتے۔ احسن اپنے دوست کے گلے لگا رہا۔ پھر اچانک سے اسے لڑکی کا خیال آیا۔ وہ اس سے الگ ہوتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کے دوست نے روکنے کی بہت کوشش کی، پر احسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے لگا۔ اس کے دوست کو کچھ ہوا تھا۔ احسن اس کے بچپن کا دوست تھا، دونوں بچپن سے ساتھ تھے، اور آج اس نے پہلی بار ایسے احسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اس نے احسن کا بازو چھوڑ دیا۔ احسن باہر کی طرف بھاگا اور اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا جس رکشے پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس رکشے کے پیچھے پیچھے تھا۔ آخر وہ رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا۔ وہ لڑکی جلدی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ احسن جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ جیسے اس نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا۔ سامنے لڑکی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ تو سچ میں اس کی بیوی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ عالیہ، تم پاگل ہو؟ کیوں مجھے مارنا چاہتی ہو؟ دیکھو میری طرف، کیوں ایسے چھوڑ کر آئی ہو مجھے؟ عالیہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ احسن اس کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ احسن، دیکھو نا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے اسے ہاسپٹل لے چلو، پھر میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس نے چیختا ہوا اپنا بچہ اسے پکڑایا۔ احسن بخار میں تپتا بچہ لیا ہاسپٹل آ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ دونوں گھر آ گئے۔ ان کے بچے کا بخار کم تھا۔ عالیہ پلیز بتاؤ نا، اس رات کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے ایسے چھوڑ دیا، یہ سوچے بھی نہ کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ عالیہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنی اماں کے خلاف ہو کر مجھ سے کیوں شادی کی؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ عالیہ بات کیا ہے؟ مجھے سیدھی طرح بات بتاؤ، مجھ سے پوچھنے لگا۔ آپ کی اماں راضی نہیں تھی کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ آپ اپنی اماں کو کہتے تھے نا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے، پر آپ کی اماں نہیں مان رہی تھی۔ آپ نے انہیں زبردستی بنایا تھا۔ اپنی اماں کو جانتے ہیں، جب میری شادی ہوئی اور میں وہاں آئی تو
पहले ही दिन आपकी अम्मा ने मुझे कहा था कि वो मुझे एक दिन इस घर से निकलवा कर छोड़ेंगी। इसी वजह से आपकी अम्मा आपको ये बताती कि मैं आपकी अम्मा से सारा सारा दिन झगड़ती हूँ। हालांकि आप मुझे अच्छी तरह जानते थे, मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझसे झगड़ते थे। उस रात भी मैं आपकी अम्मा को कह रही थी कि आप मुझे बुरे लगते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आपको कत्ल कर दूं, पर वो सब मैं हंस कर कह रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था जो आपकी अम्मा ने और आपने समझ लिया था। मैं तो बस चाहती थी कि आपको जो गलतफहमी हुई है, मैं आपकी अम्मा से झगड़ती हूँ तो वो दूर हो जाए। पर जब आपने मुझे धक्का दिया तो मुझे कोई होश नहीं था। पर जब मुझे हॉस्पिटल में होश आई तब मैंने आपके दोस्त और आपकी अम्मा की बातें सुन ली थी। वो कह रही थी कि मैंने एहसन को एक दवा पिला दी है, उसे 2 हफ्ते होश नहीं आएगा, और जब उसे होश आएगा तो वो ये बताएंगी कि मैं मर चुकी हूँ। इस तरह उससे जान छूट जाएगी। आपके दोस्त ने मुझे उधर छोड़ दिया नाचने के लिए। शादी से पहले मैं कभी नहीं गई। आपका दोस्त बस ये समझाने के लिए ऐसा करता था कि आपको शक ना हो कि मैं आलिया हूँ। पर अब मैं बस आपके साथ ही रहूंगी। उसने एहसन का हाथ पकड़ लिया। एहसन उसे प्यार से कहने लगा, बस अब मैं भी हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा, और अम्मा को मैं खुद देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।